دوستو ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جسے جانوروں کو پیار کرنا اچھا نہ لگتا ہو۔ اگر بات ہو قربانی کے جانوروں کی تو ان جانوروں کو بڑے لاڈ پیار سے پالا جاتا ہے اور ان کے ہر نخرے کو پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان جانوروں نے عید کے دن اللہ کی راہ پہ قربان ہونا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان قربانی کے جانور کی خوب سیوا کرتا ہے۔ لیکن دوستو امیجن کریں کہ اگر کوئی شخص ایک جانور کو سالوں سال تک پال پوس کر بڑا کرے اور بڑی عید سے پہلے اسے بیچنے کے لیے تیار کرے، مگر کسی حادثے کی وجہ سے قربانی کا وہ جانور مر جائے تو اس کے مالک کو پیسوں کا کتنا نقصان ہوتا ہوگا۔ پر جان سے بھی زیادہ پیارے جانور کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر اس سے جو دکھ اور تکلیف پہنچے گی وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو منڈی میں مرنے والے قربانی کے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جن سے بیوپاریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو کراچی کی منڈی میں ہونے والے ایک دردناک حادثے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک بچیا کو مرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ ملتان میں سے ایک بیوپاری اپنا مال بیچنے کے لیے کراچی منڈی میں لاتا ہے اور راستے میں شدید گرمی کی وجہ سے اس بچیا کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یہ بچیا ٹرک کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور باقی کے جانور اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ اس بیچاری بچیا کی حالت بھی اور بھی زیادہ نازک ہو جاتی ہے، اسی لیے کراچی منڈی پہنچنے کے بعد جب اسے ٹرک سے نیچے اتارا جاتا ہے تو یہ زمین پر گر جاتی ہے اور ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ دوستو اس دوران اس کا مالک اس کی کنڈیشن کو زیادہ سیریس نہیں لے رہا تھا، جسے دیکھتے ہوئے اس بچیا کی جان بچانے کے لیے سکھ منڈی اب چینل کی رپورٹس جان بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر کو بلا کر لاتے ہیں، مگر منڈی میں موجود ڈاکٹر بھی کسی سکیمر سے کم نہیں تھے، کیونکہ اس ڈاکٹر کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ اس بچیا کو مسئلہ کیا ہوا ہے اور نہ ہی اس جانور کا مالک تعاون کر رہا تھا، بلکہ مالک کا کہنا تھا کہ یہ میرا جانور ہے، اسے یہیں پر پڑا رہنا دو۔ جس کے بعد سکھ منڈی اپڈیٹس کے رپورٹر ڈاکٹر کی فی پے کرتے ہیں اور ہر کوئی اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور کچھ دیر بعد اس بچیا کو ذبح کر کے اس کے مالک اسے کسائی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوستو اس بچیا کے مالک کی اس عجیب و غریب حرکت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ نمبر 2 دوستو اگلی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے منڈی میں ایک پانی پینے کی وجہ سے ایک بیل مر چکا ہے اور اب اسے دفنانے کے لیے کسی دور جگہ پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ اس بیل کی قیمت تقریباً 10 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ گرمی کی وجہ سے اس بیل کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی اور جب اسے پانی پلایا گیا تو جلد بازی کی وجہ سے پانی اس کی سانس والی نالی کے اندر بھی چلا جاتا ہے، جسے بیل کو سانس لینے میں کافی مشکل ہو رہی تھی، مگر اس کے مالک نے سوچا تھا کہ تھوڑی دیر بعد یہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر دوستو اس بچڑے کی حالت زیادہ بگڑتی گئی اور رات میں یہ بیل اپنی آخری سانسیں لینے کے بعد مر گیا، مگر اس کے مالک کو اگلی صبح اٹھ کر پتہ چلا کہ اس کا یہ خوبصورت بیل مر چکا ہے، جس کے بعد منڈی انتظامیہ نے ایک گاڑی پر اسے لوڈ کیا اور ساتھ ہی اسے دفنانے کا انتظام بھی کیا گیا تاکہ اس سے کہیں دور جا کر ایک کھڈا کھود کر اسے زمین میں دفنا دیا جائے اور ایسے کوئی آوارہ جانور اس قربانی کے بیل کو نوچ نوچ کر نہیں کھائیں گے، کیونکہ دوستو میں آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں دکھایا تھا کہ کس طرح منڈی میں مرنے والے جانوروں کو سڑک کے کنارے پھینکا جا رہا تھا اور آوارہ کتے اور قربانی کے جانور کو نوچ نوچ کر بری طرح کھا رہے تھے۔ نمبر 3 منڈی میں مرنے والے ایک بکرے کے بارے میں جانیں گے جسے منڈی میں قربانی کے جانوروں کے ساتھ بیچنے کے لیے لایا گیا تھا، مگر یہاں اس نے چارہ کھاتے ہوئے کسی زہریلی چیز کو اپنے منہ میں نگل لیا تھا، جس وجہ سے اس کی پوری باڈی میں زہر پھیل گیا تھا اور جب اس کے مالک کو اس بات کا پتہ چلا تو اپنے بکرے کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ موقع پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر نے جب اس بکرے کی حالت دیکھی تھی تو اس نے دیکھتے ہی بولا تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس بکرے کا بچ پانا ناممکن ہے، مگر اس کے باوجود ڈاکٹر نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھا کہ کسی طرح اس بکرے کو بچایا جا سکے، مگر ڈاکٹر بھی کسی کام نہ آ سکا اور آخرکار اس بکرے کی موت ہو گئی، جس کے بعد اسے منڈی سے باہر لے جا کر ایک گڑھا کھود کر اس میں دفنا دیا گیا۔ دوستو آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ یہ بکرا تو زیادہ بڑا نہیں ہے، اس لیے بیپاری کو زیادہ نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ جس غریب کا یہ مال تھا اسے نقصان تو ہوا ہوگا،
مگر اسے جس دکھ اور تکلیف سے گزرنا پڑا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اس بیوپاری بھائی کو صبر دے اور اس کے نقصان کا نعم البدل عطا کرے، آمین۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منڈی میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا کام عروج پر ہے اور رش اتنا زیادہ ہے کہ منڈی میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت دیر تک کھڑے رہنے کے بعد جانوروں میں تھکن پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی یہاں پر ہوا تھا کہ یہ کالے رنگ کا خوبصورت اور بڑے وجود کا جانور تھوڑا آرام کرنے کے لیے زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کبھی بھی اپنی ٹانگوں پر واپس کھڑا نہیں ہو پاتا۔ دراصل یہ بیل زمین پر بیٹھا تو تھا تو اس کی ٹانگ کے اوپر ایک اور وزنی بیل پیر رکھ دیتا ہے جس سے اس بیچارے بیل کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس بیل کی ٹانگ ٹوٹنے سے پہلے ایک خریدار نے اس کے 6 لاکھ روپے لگائے تھے مگر اس کے مالک نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا تھا اور مالک کا کہنا تھا کہ اس کے بیل کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے، مگر جب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو ایک کسائی کے آگے صرف 2 لاکھ روپے میں بیچا گیا، جو کہ سچ میں بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اس بیچارے مالک کو 4 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اللہ پاک اس بیچارے کو صبر دے اور اسے اس نقصان کا نعم البدل عطا کرے، آمین۔ آپ سب آمین ضرور کہا کریں۔ نمبر 5 دوستو، اب کراچی کی سراب گوٹھ منڈی میں ہونے والے اس دردناک حادثے کو دیکھیں۔ اصل میں یہاں پہ کچھ ہوا یوں تھا کہ اس منڈی میں قربانی کے جانوروں کی ان لوڈنگ چل رہی تھی اور اسی دوران جب ایک بڑے وجود کا بیل ٹرک سے نیچے اترتا ہے تو اس کے پیچھے دونوں پیر مڑ جاتے ہیں۔ اسے چلنے میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ یقیناً آپ کو بھی میری طرح اس بیل کے پیر دیکھ کر اس بیچارے پر کافی رحم آ رہا ہوگا۔ اس بیل کو اس تکلیف میں دیکھ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر دوستو، اس بیل کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ بیل پورے رستے ٹرک میں نیچے بیٹھ کر آیا ہے، جس وجہ سے اب اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں سو گئی ہیں اور اسی وجہ سے اسے چلنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے، مگر اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ نمبر 6 دوستو، سب سے آخر پر آپ منڈی میں آنے والے ان چھوٹے بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو دیکھیں اور اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ دوستو، یہ میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔